السلام علیکم پیارے بچوں. اچھا, آج کا لیکچر میں پیارے بچوں کہہ کے اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ یہ لیکچر میرے لیے بڑا اسپیشل ہے. جب میں ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا ادھر اسلام آباد سے لاہور, تو بڑا ایڈونچر سا ہوا میرے ساتھ. میری گاڑی کی ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ گئی, تو موٹر وے سے میں آ رہا تھا. تو آف کورس موٹر وے پہ تو کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ورک شاپس وغیرہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں. خیر ٹائمنگ بیلٹ نہیں ملی تو پورے کوئی 6 گھنٹے بعد میں لاہور پہنچا سارا مسئلہ ہونے کے بعد. تو میں نے کہا چلیں وہ سارا ایڈونچر تو رہا, تو آج پیارے بچوں کہہ کے ذرا موڈ اچھا کرتے ہیں اپنا اور سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ کہ ہوپ فلی امید ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ اوکے سو فار. باقی جو لیکچرز تھے اس میں جو ہوم ورک وغیرہ سائن تھا وہ آپ نے کیا ہے, اور جو ابھی تک کوئی مسئلے آئے ہوں گے تو اس میں آپ ہوپ فلی آپ ای میل کر کے بھیج رہے ہوں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا مسئلے ابھی تک اسٹوڈینٹس کو آپ کو کیا مسائل درپیش ہوئے. تو وہ ضرور کیجیے گا, مطلب ڈو دا ہوم ورک فار شیور, پریکٹس میکس پرفیکٹ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اور اسی طرح اگر کوئی سوال ہے تو ای میل ضرور کیجیے تاکہ وی کین ایڈریس دوز ایشوز اینڈ دوز پرابلمس اینڈ میک شیور دیٹ دوز اسینشیل پرابلمس جو ہیں, چونکہ وہ پہلے والے لیکچرز کافی اسینشیل ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ابھی سے کلیئر کر لیں کیونکہ آگے چل کے پھر کیلکولس کرنے میں کافی آسانی رہے گی. اچھا جی, اب کیلکولس کا جو سارا ٹاپک ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا ہے, لیکن اس لیکچر کے بعد والے لیکچر میں ہم پراپر شروع کریں گے ٹاپکس کیلکولس کے, ان کے بارے میں بات چیت شروع کریں گے. ابھی جو ہم اس لیکچر میں بات کریں گے وہ بیسکلی فنکشنز کے بارے میں ہے. ابھی تک ہم نے فنکشنز کی بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں. اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فنکشنز ہوتے کیا ہیں, ڈیفائن کر چکے ہیں. یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کچھ آپریشنز ہوتے ہیں جو پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ جی آپ پلس ایڈ کر سکتے ہیں فنکشنز کو, سبٹریکٹ کر سکتے ہیں ایٹسٹرا. کمپوزیشن آف فنکشن سب سے امپورٹنٹ تھی, وہ سب تو ہو چکا ہے. اب ہم کچھ گرافس کی بات کرتے ہیں. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں گرافس کیا ہوتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی گراف فنکشنز, یعنی فنکشنز کی اکویژنز تو ہم نے دیکھ لی ہیں. دیر آر سرٹن تھنگز called equations of as equations which are called functional equations. تو اب ان کو دیکھتے ہیں گراف کیسے کرتے ہیں. تو کوئی مشکل بات نہیں ہوگی, ظاہر ہے پہلے ہم equations کو گراف کر چکے ہیں تو لہٰذا اسی طرح سے ہم ان کو بھی گراف کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گرافنگ فنکشنز. اچھا, اسکرین پہ آپ کے سامنے ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ جی ہمیں آج دیکھنا ہے ہاؤ ٹو ریپرزینٹ فنکشنز بائی گرافس. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ how to visualize the behavior of functions through graphs, یعنی کیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ equations complicated ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کی پکچر دیکھ لیں اس equation کی جو گراف ہے تو آپ کافی کچھ کہہ سکتے ہیں فنکشن کے بارے میں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ how we can use the graphs of some simple functions were relatively easier functions and create graphs of complicated functions. یعنی یہ 3 چیزیں بیسک ٹاپک ہیں ہمارے. کافی ڈیٹیلز ہوں گی اس میں, بہت سارے ایگزامپلس کریں گے ہم اس لیکچر میں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, ظاہر میتھمیٹکس ہے تو ایگزامپلس تو کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ کہ یہ 3 ٹاپکس جو ہیں میجر ٹاپکس ہیں. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اور کیا ہے آج. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اچھا جی, تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ. آج ہم جو بات کریں گے بیسکلی وہی میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ویل لک ایٹ گرافس آف فنکشنز. تو گرافس کا تھوڑا سا ریویو کہ گرافس ہوتے کیا ہیں. ابھی فنکشنز آف گرافس آف فنکشنز کی بجائے اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم نے اکویژنز دیکھی تھیں لائنز کی بیسکلی, تو ہم نے ان کو گراف کیا تھا. تو وہ کیا تھا, مقصد کیا تھا اس کا گراف کرنے کا. ہم نے ڈیفائن کیا تھا دا گراف آف این اکویژن ایز بینگ دا سیٹ آف آل پوائنٹس ایکس اینڈ وائی ان دی ایکس وائی پلین وچ سیٹسفائی دی گیون اکویژن. یعنی اکویژن میں ہم نے دیکھا کہ جیسے لائن کی اکویژن کی بات کی کہ وائی اکولز 2x جیسے ہے, تو اس میں اگر ہم کہتے تھے کہ بھئی اس لائن کو ہم گراف کریں تو اس کا مقصد یہ تھا گراف کرنے کا کہ ہم نے x کی ویلیوز کچھ ڈالی اور اس کا ریزلٹ میں پھر ہمارے پاس کچھ y کی ویلیوز آئیں. ان ایکس وائی ویلیوز کو پھر ہم نے پوائنٹس کے طور پہ لیا ان دی ایکس وائی پلین, ان کو پلاٹ کیا اینڈ وی کنیکٹڈ دیم. آف کورس وی گاٹ دا گراف آف دیٹ لائن. تو مقصد یہی کہ یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو پوائنٹس تھے آن دا لائن, یہ جو گراف پہ پوائنٹس آتے ہیں وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ جب اکویژنز میں ڈالیں, تو اکویژن کا مطلب 2 سائڈز ہوتی ہیں, سم تھنگ اکول سم تھنگ, تو آپ کے پاس ایک ٹرو اسٹیٹمنٹ آئی, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ شوڈ اکول رائٹ ہینڈ سائڈ. تو یہ تو اکویژن جو ہم نے لائنس کی بات کی تھی وہ تھی. اسی طرح سے ڈیفائن کیا تھا گراف کو ہم نے آف این اکویژن. اسی طرح سے ہم فنکشنز کو کے گراف کو بھی ڈیفائن کریں گے. یعنی فنکشن بیسکلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کی اکویژن ہی تھی, اس میں ایک فرق یہ تھا کہ اس اکویژن میں ایک خاص ریلیشن شپ تھی بٹوین ایکس اینڈ وائی ویریبلس. یعنی جو ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن تھی وہ ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگی. تو اب وہ تو ہم نے دیکھ لیا, لیکن تو مقصد یہ سوال یہ کہ سو واٹ سو اسپیشل اباؤٹ گرافنگ اے فنکشن. I mean basically function do look like equations,
with certain restriction, certain kind of a particular relationship between x and y. تو کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے جب گرافنگ کی بات آتی ہے. تو اٹس the same thing really. What we do is we say that we want to graph, say if we want to graph the function f of x equals x square مثال کے طور پہ, تو ایک فنکشن ہے, اس کو ہم گراف کرنے کے لیے کہیں گے کہ بھائی when we want to graph this function we will actually look at it from the point of view of equations, and we'll say that we want to graph the equation y is equal to f of x equals x square. یعنی f of x کا آپ نے ایک طرح کا وہ فنکشنل نوٹیشن ہٹا دیے, and you're just saying that there's a relationship now between x and the y which you have introduced in your scheme. تو یہ اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے graphs of functions. It's the same thing, exactly the same thing. تو آئیے کچھ دیکھتے ہیں آگے ایگزامپلس وغیرہ کیا ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے جو اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. لیٹس لک ایٹ دیٹ. ایگزامپل ہے جی کہ اسکیچ دا گراف آف ایف آف ایکس ایکولز ایکس پلس 2. تو یہ تو بیسکلی ایک فنکشن ہے, یعنی ہم نے لکھا ہوا ہے ظاہر ہے ایف آف ایکس کا مطلب یہ ہوا کہ دس از اے فنکشنل ریلیشن شپ بٹوین دا لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ دا رائٹ ہینڈ سائڈ. تو یہاں پہ اب ہم ایک وائی کا ویریبل ان پٹ کرتے ہیں. لیٹس سی واٹ دیٹ از. بائی ڈیفینیشن دا گراف آف ایف از دا گراف آف وائی ایکولز ایکس پلس 2. یہ اسی طرح سے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم ڈیفائن کریں گے گراف کو آف اے فنکشن. ویل ڈیفائن دا گراف آف اے فنکشن ان ٹرمز آف دی اکویژنز بائی تھروئنگ ان این ایکسٹرا وائی ویریبل. لہذا اب یہ آپ کے پاس اکویژن آ جاتی ہے y از اکول ٹو ایکس پلس 2. تو یہ کون سی, یہ تو ایک سمپل سی اکویژن ہے, یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. y از اکول ٹو ایکس پلس 2 از جسٹ اے اسٹریٹ لائن. اس کا اگر آپ گراف بنائیں اس اکویژن کا تو یہ گیٹ اے اسٹریٹ لائن. سلوپ اس کا 1 ہے, اینڈ y انٹرسپٹ کیا ہے, I'll let you figure that out. ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا ریویو ہو جائے گا کہ یہ ہے کیا اس کا. تو آئی تھنک دس از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. آپ خود بھی گراف کر لیجیے اینڈ یو ول سی واٹ دی انٹرسپٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف از. تو یہ ایک ایگزامپل تھی. دس از ہاؤ وی گراف اے فنکشن. آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں فنکشنز کے حوالے سے گرافس کی. ایک ایگزامپل اور آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ آتی ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے لٹل بٹ مور کمپلیکیٹڈ. یعنی ابھی تو سمپل سی ایک ہم نے دیکھی کہ جی وائی ایف آف ایکس ایکولز ایکس پلس 2, پھر ہم نے ایک وائی کا ویریبل ڈال دیا چونکہ ہم نے ڈیفائن کیے تھے. گرافس بنانے کا طریقہ یہی تھا فنکشنز کا کہ آپ وائی کے ویریبل ڈال دیں, یو گیٹ اے اسٹریٹ فارورڈ اکویژن اینڈ یو گراف اٹ. اب تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ دیکھتے ہیں. ایبسولوٹ ویلیو کو کیسے گراف کرتے ہیں. ہم پہلے ایبسولوٹ ویلیو دیکھ چکے ہیں, ایز اے فنکشن بھی دیکھ چکے ہیں. لیٹس لک ایٹ اٹ اگین. تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ایف آف ایکس ایکولز دی ایبسولوٹ ویلیو آف ایکس. تو اس کا گراف کیسے بنے گا. سو فرسٹ آف آل بائی ڈیفینیشن ویل گراف دا گراف آف دا فنکشن ایف آف ایکس ایکولز absolute value of x will be written as we will write that as y equals absolute value of x یعنی equation کی فارم میں. اور اب آپ اگر یاد کریں کہ absolute value کو ڈیفائن کیسے کیا تھا, ہم نے ڈیفائن کیا تھا absolute value کو as y is equal to the absolute value of x. اس کے آس پاس بار ڈال دیتے ہیں to represent absolute value, and this is defined in two ways basically. It's a piecewise defined function. اس کو آپ کہتے ہیں absolute value of x is equal to x if x is greater than equal to 0 یا bigger than equal to 0 ہے, and it's defined as minus x if x is less than 0. تو یہ اس کو کیسے گراف کریں گے. میرے خیال سے بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو, اس کی ڈیفینیشن تو ہم نے دیکھ لی. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایکویژنز کیسے گراف کی جاتی ہیں, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی, میں نے کہا تھا کہ آپ اس کے انٹرسپٹس معلوم کر لیجئے. اسی طرح سے اب آپ اگر غور سے دیکھیں اس ڈیفینیشن کو ایبسولوٹ ویلیو کی, پہلے بھی شاید دیکھ چکے ہیں ہم کہ y equals absolute value of x جو ہے it's x, just the variable x if x is bigger than equal to 0. Let's look at that part. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی y is equal to just x, یعنی y equal to absolute value of x جو ہے وہ صرف x کی برابر ہے if x is bigger than equal to 0. Well, if you think about it, this is just the equation y is equal to x, right? تو یہ تو بڑے آسانی سے گراف کی جا سکتی ہے. سب سے سمپل والی لائن ایکویژن ہے. تو اس کو ہم گراف کریں گے تو ہمارے پاس ایک اس کا گراف ایسا بنتا ہے کہ اس اوریجن کے تھرو جاتی ہے لائن اور ایکسٹینڈ کرتی ہے بیونڈ ٹوورڈز پازیٹیو انفینٹی اینڈ نیگیٹو انفینٹی. آئی اسکرین پہ دیکھتے ہیں لائن ہے کیسی. تو یہ آپ کے پاس پکچر بنتی ہے اس کی, اور آپ نوٹ کریں کہ دس از جسٹ دا لائن y equals x which is just a straight line through the origin with slope 1. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ کو ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لائن صرف ڈیفائنڈ ان ایکسس کے لیے ہے جو 0 ہیں یا اس سے بڑے. تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ جو نمبرز نیگیٹو ہیں -1 -2 -3 all the way to -infinity is not going to be part of this graph. یعنی جو this equation, those numbers are not going to be the domain of this equation y equals x. یعنی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈومینز کو یاد ہو آپ کو,
تو یہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں ریلی what does that mean in terms of graph of this equation, یعنی آپ نے جب لائن ڈراؤ کی تھی y equals x, تو یہ نیگیٹو نمبرس کے لیے بھی ڈیفائن تھی, پازیٹیو نمبرس کے لیے بھی ڈیفائن تھی, لیکن ہم نیگیٹو نمبرس کو نہیں دیکھ رہے. تو بیسکلی ہم لوور پارٹ آف دا لائن y equals x اریز کر دیتے ہیں, ہمارے پاس صرف لائن رہ جاتی ہے جو 0 سے اسٹارٹ کرتی ہے اور ایکسٹینڈ کرتی ہے ٹوورڈز پازیٹیو انفینٹی, یعنی x جیسے جیسے بڑھے گا y کی ویلیو بھی ویسے ویسے بڑھے گی. تو اس کی پکچر دیکھ لیتے ہیں. ہیئر از دا پکچر. یہ بنتی ہے آپ کی اسٹریٹ لائن ایسے کر کے وداؤٹ دا لوور پارٹ, یعنی دس از بیسکلی واٹ اٹ مینس when you graph y equals x with x bigger than equal to 0. اب اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. اس یہ ایبسولوٹ ویلیو فنکشن کی جو اکویژن تھی, اس میں دوسرا حصہ ہے اس کا y is equal to minus x. Well, what is that? That is also a straight line through the origin with slope -1, but it is defined only for x less than 0. تو یعنی یہ وہ نمبرز ہیں جو ڈیفائن ہیں 0 سے کم, یعنی جو 0 سے چھوٹے ہیں, یعنی نیگیٹو نمبرز, رائٹ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس کو کیسے گراف کریں گے, یعنی جو سیکنڈ پارٹ تھا اس کا اکویژن کا y equals minus x. تو نوٹ کریں کہ لائن تو آپ نے دیکھی کون سی, y equals minus x is just through the origin. اب آپ اس میں سے پازیٹیو نمبرز جو ہیں, x کی ویلیوز جو پازیٹیو ہیں, وہ تو اس کی ڈومین کا حصہ نہیں ہے فنکشن کی, اس y equals minus x کی, بیکاز آف دا ڈیفینیشن آف دی ایبسولوٹ ویلیو. ہم سیکنڈ پارٹ دیکھ رہے ہیں اس کا. تو اس میں سے اب ہم کون سے نمبرز ڈیلیٹ کریں گے, یعنی کون سا حصہ لائن کا ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. تو وہ بیسکلی وہ حصہ ہوگا جہاں پہ x کی ویلیوز گریٹر دین 0 ہیں یا equal to 0 بھی ہیں. تو وہ اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو لائن تھی y equals minus x, اس کا لوور ہاف جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس صرف اس کا اپر ہاف رہ جائے گا. تو یہ ان دونوں کو جب آپ کمبائن کریں گے تو آپ کے پاس کیا ٹوٹل پکچر کیا آنی چاہیے, یعنی دیٹس واٹ وی آر لوکنگ فار, رائٹ. وی آر لوکنگ فار دی گراف آف دی ایبسولوٹ ویلیو فنکشن y equals ایبسولوٹ ویلیو آف x. تو ان دونوں کو ہم نے پہلا حصہ دیکھ لیا, سیکنڈ حصہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کر لی. آئیے اب اس کو ملاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پکچر کیا بنتی ہے. تو آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ پکچر آپ کی بنتی ہے, اٹ جسٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے وی, یعنی جو انگلش لیٹر جو الفابیٹ کا لیٹر ہے v, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ یو گیٹ, اینڈ دیٹس دی graph of the function f of y equals f of x equals absolute value of x. اچھا جی, تو یہ تو ہو گیا آپ کا graph of the function y equals f of x equals absolute value of x. تو اب آگے چلتے ہیں. آگے کیسے چلتے ہیں؟ اچھا, اس لیکچر میں خاص بات آپ میں نے شاید پہلے بھی کہی تھی اور اب آپ نوٹ کریں گے کہ وی ول لک ایٹ اے لاٹ آف ایگزامپلس. تو ہم آگے چل رہے ہیں. دیر ول بی لیس تھیوری, شاید اتنی نہ ہو, وہ بعد میں ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے اور تھیوری کیا ہوگی, لیکن اس لیکچر میں ایگزامپلس بہت ہیں. تو میرے خیال سے تو سب سے اچھی میتھ یہی ہوتی ہے جس میں ایگزامپلس آتی جائیں اور آپ بس میکینکلی ایک طرح سے کام کرتے جائیں. اچھی کی بات ہوتی ہے, تھوڑا سا ذہن کو آسان لگتا ہے, لیکن وی شوڈ میک دیٹ اے ہیبٹ. وی شوڈ آلویز لک آؤٹ فار دا تھیوری بہائنڈ تھنگس اینڈ ڈیفینیٹلی ڈو دا ایگزامپلس. تو آئیے آگے اور کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں آف گرافنگ دی فنکشنز, سم فنکشنز اور اکویژنز آف فنکشنز. تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک اور ایگزامپل آ رہی ہے. فنکشن دیا ہوا ہے t of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2. اچھا, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے f of x استعمال نہیں کیا. فنکشن کا نام کیا ہے؟ t of x. تو t کیا چیز ہے؟ جسٹ اے نیم. پوائنٹ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی ڈونٹ گیٹ یوز ٹو یوزنگ f all the time. میرے ایک پروفیسر تھے گروپ تھیوری کے. گروپ تھیوری کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹس ہائی لیول میتھ. تو اس میں ظاہر جب گروپ کا بات ہوتی ہے تو اور کہیں کہ لیٹ سم تھنگ بی اے گروپ, تو وہ ہر چیز کو کہتے تھے کہ جی, جی اسٹارٹس گروپ اسٹارٹس ود جی, تو ایوری تھنگ ان ہز ووکیبلری واز اے جی. تو وہ ایک طرح کا بیڈ ہیبٹ اس لیے ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کئی چیزوں کے لیے. ہر چیز کے لیے اگر آپ جی کہنا شروع کر دیں تو یو گیٹ کنفیوزڈ. سملرلی اگر ہر فنکشن کو آپ ایف آف ایکس رکھنا شروع کر دیں تو یو کین ٹینڈ ٹو گیٹ کنفیوزڈ. تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک نیا ویریبل انٹروڈیوس کیا, ٹی is just a name. The function is called t of x and is defined as x square minus 4 divided by x minus 2. تو اس کو ہم گراف کرنا چاہتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کیسے گراف کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ we introduce our y variable and make an equation out of it basically, and then we graph that equation. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ فنکشن ہے, تو اس کو نوٹ کریں سب سے پہلے کہ کمپلیکیٹڈ سا لگتا ہے کچھ, کیونکہ x square minus 4 divided by x minus 2 ہے. اس کو شاید ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل ہم پہلے بھی کسی اور کانٹیکس میں دیکھ چکے ہیں جب ہم نے ڈومین کی بات کی تھی. تو دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اوپر کے حصے کو میں فیکٹر کروں ایز x plus 2 times x minus 2, تو نیچے والا x minus 2 سے اوپر کا ایک فیکٹر کینسل ہو کے
میرے پاس جو نئی فارم آتی ہے فنکشن ٹی آف ایکس کی وہ آتی ہے ٹی آف ایکس اکولز ایکس پلس 2 ویئر ایکس از ناٹ اکول ٹو 2. تو ٹھیک ہے ٹی آف ایکس جو ہے ہم نے نوٹ کیا کہ سمپلیفائی کریں تو اٹ جسٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا فنکشن ایکس پلس 2. لیکن دیر از اے ڈفرنس یہاں پہ. آپ آئی ہوپ یو ریمبر دا ٹاپکس وی ڈسکسڈ ان دا ڈومین لیکچر جہاں پہ ڈومین کی بات کی تھی کہ یہ فنکشن ایکس اسکوائر مائنس 4 ڈیوائڈ بائی ایکس پلس 2 از دا سیم ایز لکس دا سیم ایز ایکس پلس 2 بٹ دیر از اے ڈفرنس ان اے سینس. Actually, it is the same function, but it's different than the function x plus 2 because x equals 2 is not allowed as an x value in this particular function, t of x. یعنی x plus 2 اگر ایک فنکشن ہے اس کی ڈومین تو all real numbers ہیں, لیکن یہاں پہ بھی ایک x plus 2 آیا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر x 2 کی برابر نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اوریجنل فارم جو تھی اس فنکشن کی اس میں ڈویژن تھی. اگر آپ x minus 2 سے اس میں اگر آپ 2 کی ویلو ڈالتے ہیں تو you get division by 0 which is not allowed. So that was just a little point to be remembered. آئیے آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ اب اس کو گراف کیسے کریں گے. سب سے پہلے اب ہم یہاں پہ ٹی آف ایکس کو ہٹا کے لکھتے ہیں اس کو ایز وائی از اکول ٹو ایکس پلس 2 ود ایکس ناٹ اکول ٹو ود ایکس ناٹ الاؤڈ ٹو بی 2 یعنی ایکس از ناٹ اکول ٹو 2. تو اب اس کو ہم گراف کیسے کریں گے؟ بڑا سمپل سی ایک اکویژن بن گئی ہے. Well, this is the same as the example we saw in the first place. یعنی جو پہلی ایگزامپل دیکھی تھی اس لیکچر میں وہ یہی چیز تھی. تو اب آپ کے پاس وہی لائن بنتی ہے y equals x plus 2. میں نے آپ سے کہا تھا اس کو گراف کر لیجیے گا. اگر کی بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ دس از ایگزیکٹلی دا سیم کائنڈ آف گراف. لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا. آئی ہوپ یو کین آلریڈی سی کہ جو پہلے آپ نے گراف کی تھی x plus 2 y is equal to x plus 2 اور یہ جو آپ گراف کر رہے ہیں y is equal to x plus 2 اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ جو اب ہم کر رہے ہیں اس میں x is not allowed to be equal to 2. تو جب آپ اس کو گراف کرتے ہیں تو آن دا لائن یو گیٹ یو پٹ این اوپن ہول ویئر ایکس از اکول ٹو 2 کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈویژن بائی 0 ہو جاتی ہے تو وی ڈونٹ ہیو اے ویلو فار دیٹ اینڈ دیٹس دا بگیسٹ ڈفرنس بٹوین دا فرسٹ ایگزامپل دا فنکشن ان دا فرسٹ ایگزامپل اینڈ دس ون. تو اس کی پکچر کچھ ایسے بنے گی. اس کی پکچر بنتی ہے جناب اٹس اے اسٹریٹ لائن وچ وی سو ارلیئر آلسو. اور اس کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ x از اکول ٹو 2 ہوگا یہاں پہ اس کی y ویلو کوئی نہیں ہوگی اور ہم یہاں پہ ایک اوپن ہول بنا دیتے ہیں ٹو ریپرزینٹ دا آئیڈیا دیٹ دا نمبر x equal to از ناٹ پارٹ آف دا ڈومین. تو یہ آپ کا ہو گیا فنکشن x اسکوائر مائنس 4 ڈیوائڈ بائی ایکس پلس 2 جس کو ہم نے گراف کر لیا. تو یہ کچھ دیکھیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے گرافنگ, لیکن چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو ان کو ہم یہی گرافنگ میں سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ وی لک ایٹ دیس مائنیوٹ ڈیٹیلز آلسو. آگے چلتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں تو اگین ایک اور ایگزامپل آتی ہے. آئیے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ ایگزامپل ہے جی یہاں پہ فنکشن دیا ہوا ہے آپ کو g of x equals 1 if x is less than equal to 2 and g of x equals x plus 2 if x is greater than 1. تو یہ بھی فنکشن جو ہے آپ کا پیس وائز فنکشن ہے. جس طرح سے ہم نے ایبسولوٹ ویلیو کا فنکشن ابھی دیکھا اسی طرح سے یہ بھی ہے. اس کے اندر ڈومین کے کچھ حصے کیے ہوئے اور ڈفرنٹ ڈومین میں ایک ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے. تو اس کو گراف کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آگے. گراف اس کو ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہم g of x کی جگہ اس کو لکھیں گے ایز y is equal to 1 if x is less than equal to 2 and y is equal to x plus 2 if x is greater than 2. اچھا if x is greater than 2 تو آپ کا فنکشن ڈیفائنڈ ہے ایز x plus 2. تو یہ تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے گراف 2 دفعہ کر چکے ہیں. یعنی x plus 2 کی ایگزامپل میں نے اس لیکچر میں اس لیے رکھی تھی کیونکہ x plus 2 کی بہت ساری ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں ان ٹرمز ایز اف یو ویو اٹ ایز اے گراف ڈیپینڈنگ آن دا ڈومین. یعنی اکویژن تو ایک سی ہے لیکن گراف ڈفرنٹ آتا ہے. تو اکویژن لگتی وہی بات ہے کہ لگتی تو ایک سی ہے لیکن جب آپ ڈومین کی ریسٹرکشن لکھتے ہیں ساتھ میں تو اکویژن بھی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. اور جب گراف دیکھتے ہیں تو واقعی میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی فرق ہے. یعنی x plus 2 اگر میں دیکھوں اس کا گراف بناؤں تو اس کی الگ پکچر ہوگی. x plus 2 ود جیسے پہلے والی ایگزامپل میں دیکھا کہ اس کے اندر 2 اس کے اندر الاؤڈ نہیں تھا ڈومین میں تو اس کی پکچر بالکل ڈفرنٹ آئی تھی. لہٰذا اسی طرح یہاں پہ پکچر ڈفرنٹ آئے گی. تو ہوپ فلی اب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ گرافس اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں. یعنی کئی بار اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ ڈومین لکھنا بھول جاتے ہیں اور یعنی x plus 2 اگر لکھتے ہیں تو اس میں اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ وچ ون آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. آر یو ٹاکنگ اباؤٹ x plus 2 ود آل دا ڈومین الاؤڈ یعنی آل ریئل نمبرز یا x plus 2 ود x ناٹ الاؤڈ یا وچ ون. لیکن گراف میں اچھی بات یہ ہے کہ ونس یو گراف اٹ اگر آپ بھول گئے ڈومین لکھنا یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا ہے لیکن گراف جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بتا دے گا کہ واٹ از ناٹ سپوز ٹو بی پارٹ آف دا ڈومین. تو یہ اس کا گراف اینڈ وی موو آن ٹو سم ادر ٹاپکس. اچھا جی تو اب آپ آگے چلتے ہیں. اب تھوڑی سی تھیوری آ رہی ہے
ٹھیک ہے, اس ایگزامپلس بھی کریں گے لیکن تھیوریٹیکل باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسلیشنس کی, یعنی فنکشنز کی گرافس جو ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں. واٹ آر دوز تھنگس؟ تو میرے خیال سے بفور لیٹس جسٹ لک ایٹ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے graphing functions by translations. Suppose that the graph of f of x is known, then we can find the graphs of y equals f of x plus c, y equals f of x minus c, y equals f of x plus c as a quantity, and y equals f of the quantity x minus c. تو یہ کیا لکھا ہے میں نے, equations تو دیکھ لی ہم نے, اور c کیا چیز ہے؟ well c is just a positive constant, it's a positive real number. ہم اس کو کانسٹنٹ کہیں گے. ریئل نمبرز جو ہوتے ہیں ان کو وی آلویز کال دیم کانسٹنٹس ان میتھمیٹکس ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کانسٹنٹس اینڈ ویریبلس. ایکس اور وائی ویریبلس سے سی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا, اینڈ ان دس کیس پرٹیکولر کیس ہم سی کی بات کر رہے ہیں ایز اے کانسٹنٹ وچ از پازیٹیو. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر میرے پاس ایک فنکشن دیا ہوا ہے ایف آف ایکس اور مجھے اس کا گراف پتا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نئی اکویژن ایک بناؤں ایف آف ایکس پلس سی, یعنی وائی از اکول ٹو ایف آف ایکس plus the number c. Can I graph that somehow? So well we can, and the other stuff we saw on the slide a minute ago screen pe wo bhi hum graph kar sakte hain. So let's move on and see how we can do that. اچھا جی, تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں, we'll just assume کہ ہمیں پتا ہے ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ, یعنی اگر آپ کو f of x دیا ہوا تھا, y is equal to f of x آپ کے پاس ہے, equation بھی ہے, گراف بھی ہے, تو how does the graph of the equation y equals f of x plus c relate to the original graph? Well, what happens is that if you add a constant to the equation of the original the original equation, تو آپ کا جو گراف ہوگا اسی طرح کا ہوگا جیسے اوریجنل اکویژن کا تھا, لیکن it will be moved, it will be shifted up by c units. یعنی مثال کے طور پہ اگر میرے پاس اکویژن ہے y equals x, سمپل اکویژن ہے, اسٹریٹ لائن. اگر میں اب وہاں پہ دوسری جو پہلے ایگزامپل دیکھ چکے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو گراف دی اکویژن y equals x plus 2. نوٹ کریں کہ y equals x اور y equals x plus 2 میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اوریجنل اکویژن y equals x میں 2 ایڈ کر دیا, یعنی آپ کا c جو ہے ان دس کیس از 2. تو اس کا گراف کیسے ہوگا؟ آپ دیکھ بھی چکے ہیں گراف, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یو کین میچ دیز تھنگز اپ, کہ جب آپ گراف کریں گے وہ والی اکویژن تو وہ شفٹ ہوگی اپ بائی 2 units, اینڈ ان جنرل دیٹس ٹرو. یعنی اگر آپ کے پاس y equals f of x کا گراف ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ draw the graph of y equals f of x plus c, تو all you do is you take the original graph, shift it up by c units. تو اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس equation ہے y equals x f of x, اور آپ سے کہتے ہیں can you graph y equals f of x minus c, تو how do you graph that? Well, that's also very simple to do. All you do is you shift your original graph of y equals f of x down by c many units. تو یہ کچھ سمپل سے رولز ہیں, آئی تھنک اٹس بیسٹ وی میمورائز دیم. آگے چل کے بہت کام آئیں گے کیلکولس میں بھی, جب ہم بات کریں گے کیلکولس کی اور اس میں گرافنگ وغیرہ کی اور اینالائز کرنے گرافس کی, تو یہ بہت ہمیں ہیلپ کرے گا. تو وی شوڈ آلویز جسٹ میمورائز دیز تھنگس. تو یہ تو سمپل ہو گیا, بڑا سمپل سا تھا کہ ہاؤ ٹو گراف دی اکویژنز y equals f of x plus minus c. اب اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دیکھی تھی پچھلی اسکرین پہ کہ ہاؤ ڈو یو گراف y equals f of quantity x plus c and also y equals f of quantity x minus c. یعنی یہ جو x minus c x plus c ہیں یہ اس کے parentheses کے اندر آتے ہیں in your functional notation. تو یعنی how do you graph those? Very simple also. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس originally دیا ہوا ہے y equals f of x and somebody اس کا گراف دیا ہوا ہے, somebody asked you to draw the graph of y equals f of quantity x plus c. Very simple. Take the original graph and shift it left by c many units. یعنی آپ لیفٹ کو موو کر دیتے ہیں. Similarly, اگر آپ کو گراف دیا ہوا ہے y equals f of x کا, اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی can you draw the graph of y equals f of quantity x minus c, تو آپ اس گراف کو, اوریجنل والے کو, f of x والے گراف کو شفٹ کرتے ہیں right by 2 units. تو یہ شفٹس کہلاتی ہیں vertical shifts and horizontal shifts. تو ان کو ہمیں we should always, we should right now make this part of our mathematical thinking کہ what are these things and how, we should memorize them because آگے چل کے بہت کام آئیں گے یہ. تو یہ سمپل سے رول ہے, ان کو میں اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں, we can all look at them. The rules are that if a positive constant c is added to f of x, the geometric effect, یعنی effect in terms of the graphs,
is the translation of the graph of y equals f of x up by c units. If a positive constant c is subtracted from f of x, the geometric effect is the translation of the graph of y equals f of x down by c units. آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم نے ہارزونٹل شفٹ کی بات کی تھی, تو یہ تو ہو گئی ورٹیکل شفٹ. ہارزونٹل شفٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ if a positive constant c is added to the independent variable x of f of x, the geometric effect is the translation of the graph of y equals f of x left by c units. تو یہاں پہ میں نے استعمال کیا ورڈ c is added to the independent variable x of the function, right? تو وہی اس کا مقصد یہی تھا کہنے کا کہ f of x plus c جو میں نے کوانٹٹی کی میں بات کر رہا تھا, تو اس میں آپ ایڈ کر رہے ہیں آپ کا جو سی ہے. یعنی جب ہم ورٹیکل شفٹ کی بات کر رہے تھے تو نوٹ کریں کہ آپ نے لکھی تھی اکویژن y equals f of x plus c. تو یہ c جو تھا یہ x سے انڈیپینڈنٹ ویریبل سے علیحدہ تھا. اس c کو اگر آپ چاہیں تو سبٹریکٹ کر لیں فرام بوتھ سائڈز اینڈ برنگ اٹ ٹوگیدر ود دا y آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہاں پہ f of quantity x plus c کی بات کر رہے ہیں, یہاں سے آپ بڑے آسانی سے ریموو نہیں کر سکیں گے اس c کو, کیونکہ اٹس پارٹ آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ ایک طرح کی نیمونک ڈیوائس کہہ لیں ہے. تو آئیے نیکسٹ جو آخری ٹاپ وہ تھی بات وہ کر لیتے ہیں. اسکرین پہ لکھیے, if a positive constant c is subtracted from the independent variable x of f of x, the geometric effect is the translation of the graph of y equals f of x right by c units. تو یہ تو ہو گیا آپ کی ٹرانسلیشنز کی بات, یعنی جو آپ کے گراف سے ان کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں. یعنی ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ اگر کوئی گراف دیا ہوا ہے کسی فنکشن کا, تو ہم اس گراف کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ, یا اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن. ورٹیکل شفٹس ورٹیکل ٹرانسلیشنز کہہ لیں, اینڈ ہارزونٹل شفٹس اینڈ ہارزونٹل ٹرانسلیشنز کہہ سکتے ہیں. تو یعنی اور یہ نوٹ کریں کہ وہ گرافس تو آپ کے پاس آ جائیں گے, لیکن ان گرافس سے ایسوسیٹڈ کچھ اکویژنز بھی ہوں گی, ظاہر ہے. تو ان کی کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں, تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. دی ایگزامپل از اسکیچ دا گراف آف y equals f of x equals x absolute value of x minus 3 plus 2. تو اس کو گراف کرنا ہے ہمیں, اینڈ وی کین ایکچولی obtain the graph of this particular equation by two translations. First of all, we'll translate the graph of y equals the absolute value of x 3 units to the right to get the graph of y equals x minus 3 in absolute value. تو یہ تو پہلی ٹرانسلیشن ہو گئی, یعنی ہارزونٹل ڈائریکشن میں, کیونکہ x جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے ساتھ -3 لکھا ہوا ہے آپ نے. تو اس کو ہمارے ٹیبل میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ c سبٹریکٹ کرتے ہیں ایک پازیٹیو نمبر انڈیپینڈنٹ ویریبل سے, تو آپ شفٹ کرتے ہیں ہارزونٹل میں ڈائریکشن میں, یو بیسکلی شفٹ رائٹ. تو وہی ہم نے یہاں پہ کیا, اور ہمارے پاس پہلا حصہ آ گیا, گراف آ گیا ہے ہمارے پاس y equals absolute value of x minus 3 کا. آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا آپ کے پاس پہلا پارٹ اس کا. اب اس کا نیکسٹ پارٹ ہے کہ یو ٹرانسلیٹ دا گراف آف دس, یو نو دا گراف آف دس نیو اکویژن, جو اکویژن آئی تھی آپ کے پاس ایبسولوٹ ویلیو آف x minus 3, اس کے گراف کو اگر آپ 2 units اپ موو کر دیں, بیسکلی اف یو ٹرانسلیٹ دا گراف آف y equals absolute value of x minus 3 2 units up to get the graph of y equals f of x equals absolute value of x plus x minus 3 plus 2. تو یہ میں نے اوریجنل جو سیکنڈ یعنی جو فرسٹ پارٹ کیا اس کو میں نے پھر شفٹ کیا اوپر 2 units, تو میرے پاس گراف آگے جو ڈیزائرڈ گراف تھا میرا بیسکلی. تو یہ طریقہ ہے بیسکلی, دس از دی آئیڈیا دیٹ واز آئی واز ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو یو when we talked about those translations. یعنی آپ سمپل گراف سے شروع کریں اور اس کو اپروپریٹلی شفٹ کریں لیفٹ رائٹ یا اوپر نیچے, تو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ گرافس آ جاتے ہیں, اور ان کی کمپلیکیٹڈ اکویژنس جو ہوتی ہیں ان کو آپ کو پوائنٹس پلاٹ کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ لیٹس لک ایٹ اے سمپلر ورژن آف دس equation and shift it appropriately to get the graph of this more complicated equation. That was the point of these translations, and up and down and left and right. اچھا آگے چلتے ہیں, and let's move on with an example, another one. اب آپ دیکھیں examples آ رہی ہیں باری باری, تو let's look at another example. Example ہے sketch the graph of x square minus 4x plus 5. اچھا جی, اس کو کیسے گراف کریں گے؟ well there's a certain thing involved before we proceed. It's called completing the square. تو complete the square کرتے ہیں پہلے اس کا. What we do is we divide the coefficient of x by 2, یعنی جو power of 1 جو ہے x میں اس کا جو کوفیشنٹ ہے 4, اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور اس کے جو ریزلٹ آئے گا یعنی بیسکلی 4 ڈیوائڈ بائی 2 وڈ بی 2, اس کو آپ اسکوئر کیجئے
اور پھر ایڈ کر دیجیے ٹو بوتھ سائڈز آف یور اکویژن. تو یہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں, یہاں پہ میں ایک ایسا پروسیس کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹنگ دا اسکوئر. یہ پہلے ہوپ فلی آپ الجبرا میں دیکھ چکے ہوں گے. اٹس ویری سمپل. یہاں بھی میں ایگزامپل کروں گا تو آئی تھنک اٹ ول میک سینس ٹو یو, بٹ اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ریویو اٹ رائٹ ناؤ. آگے پروسیڈ کرتے ہیں اس ایگزامپل سے. تو یہاں پہ اگر آپ اس کو, آپ کے پاس اکویژن آتی ہے y+4 equals the quantity x² minus 4x plus 5 quantity plus 4. اب یہاں پہ تھوڑا سا الجبرا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے y equals the quantity x² minus 4x plus 4 plus 5 minus 4. اس کو فردر سمپلیفائی کریں تو کوانٹٹی آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے y equals the quantity x minus 2 squared plus 1. تو میں نے کیا کیا یہاں پہ, کچھ میں نے بیسک الجبرائک مینیپولیشنز کیے اور اس کے بعد کمپلیٹ دا اسکوئر کر کے سمپلیفائڈ فارم میں ایک طرح سے میں نے لکھ لیا اوریجنل اکویژن کو. یہ اگین آئی ریکمینڈ کہ آپ کمپلیٹنگ دا اسکوئر کو ریویو کر لیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ نئی جو اکویژن آئی ہے ہمارے پاس, اس کو ہم, یہ وہی اکویژن ہے جو ہمارے پاس اوریجنلی تھی, اس کو میں نے ایک طرح سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیا ہے. تو اس کو اب ہم گراف کر سکتے ہیں آسانی سے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. نوٹ کریں کہ جو اکویژن آئی تھی y equals x minus 2 quantity square plus 1, اس کو ہم بڑے آسانی سے گراف کر سکتے ہیں. یہ اکویژن کس چیز کا ریمائنڈ کراتی ہے آپ کو, یعنی ایک بیسک گراف ہے y equals x square, رائٹ. پیرابولا بنتا ہے اس کا, ہم نے بات کی تھی اس کی, یا پیرابولا کہہ لیں اس کو. ہاؤ ڈو وی گراف دیٹ؟ اٹس جسٹ اے کائنڈ آف اے یو. آپ جب اس کو گراف کریں گے y equals x square کو, تو ایک یو کی فارم کی شیپ آتی ہے. یہاں پہ اکویژن آپ کی وہی ہے, پیرابولک ٹائپ کی اکویژن ہے, اسکوئر انوالوڈ ہے. لہٰذا آپ سب سے پہلے تو جو اوریجنل ہے y equals x square, اس کو شفٹ کریں گے 2 units ٹو دا رائٹ, کیونکہ آپ 2 مائنس کر رہے ہیں x اور انڈیپینڈنٹ ویریبل میں سے. تو شفٹ یور پیرابولا 2 units ٹو دا رائٹ اینڈ دین شفٹ اٹ اپ بائی 1 unit. تو آپ کے پاس نئی اکویژن آ جائے گی, گراف آ جائے گا اس نئی اکویژن کا. تو here was another example where you can graph a complicated looking equation by, well, first of all you complete the square. That was kind of complicated, I agree, but I think we should all know it by now. Algebra میں ہم دیکھ چکے ہوں گے اس کو, اور اس کے بعد شفٹس اور ٹرانسلیشنز کر کے ہم اس کا گراف بھی بنا لیتے ہیں. تو ویری ایزی ٹو ڈو. اچھا جی, تو اب نیکسٹ ٹاپک ہے ریفلیکشنز. ہم نے ریفلیکشنز کی بات کرنی آف گرافس اینڈ سی ہاؤ دے ہیلپ اس ان گرافنگ سرٹن اور ڈرائنگ سم سرٹن گرافس. تو شفٹنگ ٹرانسلیشن ہم نے دیکھ لی, اب ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہیں جو میں اسکرین پہ ڈالتا ہوں, لیٹس لک ایٹ دم ٹوگیدر. پوائنٹس ہیں جی کہ سب سے پہلے تو یاد کریں فرام لیکچر 3, اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے -x, y, تو دس پوائنٹ از دا ریفلیکشن آف دا پوائنٹ x, y اباؤٹ دی y ایکسس ان دی xy پلین. سملرلی پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جی x, y اگر آپ کو دیا ہوا ہے پوائنٹ, well this point is the reflection of the point x, y about the x axis. تو یہ ہم نے چیزیں باتیں کی تھی ان کے بارے میں تھوڑی سی, اور آپ نے ریڈنگ بھی کی ہوگی, ہوم ورک بھی کیا ہوگا لیکچر 3 کا, تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریفلیکشنز کیسے ہوتی ہیں. تو انہی کو اب تھوڑا سا اور فردر ڈیولپ کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اسکرین پہ کیا ہے. آپ کے پاس لکھا ہے جی کہ یہ پوائنٹس ہم نے دیکھ لیے. ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے کہ جو گراف ہے آپ کے پاس y equal f of x کا, اور اگر آپ کے پاس ایک اور گراف ہے y equals f of minus x کا, تو these two are reflections of one another about the y axis. Similarly, اگر گراف دیا ہوا ہے y equals f of x کا اور ساتھ میں گراف دیا ہوا ہے y equals minus f of x کا, تو یہ دونوں ریفلیکشنز ہیں ایک دوسرے کی about the x axis. So they are reflections of one another about the x axis. تو یہ بڑا ایلیمنٹری اور ویری امپورٹنٹ ریزلٹ ہے. اس میں کچھ سیمیٹری کی جو ہم نے بات کی تھی لیکچر 3 میں, اس کے پوائنٹ استعمال کرتے ہوئے اب ہم گرافنگ میں اس کو استعمال کریں گے. فنکشنز کی اکویژنز کے جو فنکشنل اکویژنز کے گراف بنائیں گے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو. تو ان کو تھوڑا سا نوٹ کر لیجیے, سمجھ لیجیے جو ہم نے پوائنٹس کہیں, اور کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. آف کورس یو نو دے ول میک اٹ مور کلیئر. تو آگے چلتے ہیں, ایگزامپل کرتے ہیں. کوئی ایک ایگزامپل ہے جناب, اسکیچ دا گراف آف y equals دا کیوب روٹ آف 2 minus x. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ کیوب روٹ کیا چیز ہوتی ہے. میرے خیال سے ہم سب کو پتا ہوگا. اسکوائر روٹ کی ہم نے بات بھی کی تھی بلکہ کافی پہلے ایک لیکچر میں. تو ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی کچھ ایسے اسکوائر روٹ ایسا نمبر ہوتا ہے جو ایک طرح سے اسکوائرنگ کو انڈو کر دیتا ہے, رائٹ. اسی طرح سے اب ہم جب کیوب روٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی کیوبک نمبر ہو آپ کے پاس تو اس کا کیوب روٹ لیں گے تو اوریجنل نمبر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے پاس 8 ہے, 8 کا اگر آپ کیوب روٹ لیں تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا 2, ٹھیک ہے نا, کیونکہ 2 times 2 times 2 جو ہے which is the same as 2 to the power 3 gives you 8. When you undo that you get the number itself which is 2.
تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا، ڈیٹیلز آپ خود چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں ان ٹرمز آف گرافنگ این اکویژن انوالونگ دا کیوب روٹ. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ گراف دی فنکشن y equals cube root of x. اب یہ آپ کے پاس اس کا گراف ایسا بنتا ہے. Here it comes to you on the screen. یہ آپ کا اس کا گراف ہے فنکشن کا y equals cube root of x کا. اب اس کو ہمیں کس طرح سے ریفلیکٹ یا ٹرانسلیٹ کر کے گراف چاہیے ہمیں. اوریجنل اکویژن کا جو ہمارے پاس تھی وہ تھی y equals the cube root of 2 minus x. تو آئیے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ جو فنکشن ابھی گراف ہم نے بنایا تھا فنکشن کا y equals cube root of x کا, اس کو اگر ریفلیکٹ کریں ہم y ایکسس کے اراؤنڈ, یعنی بیسکلی اف یو ریفلیکٹڈ اباؤٹ دا y ایکسس وی گیٹ دا گراف آف y equals cube root of x. تو یہ جو سمری ابھی ٹیبل میں ہم نے دیکھی اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی ریفلیکشنز کی, اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ. یعنی اگر f of x کا میرے پاس گراف ہے تو میں اس کو ریفلیکٹ کر سکتا ہوں ٹو گیٹ دا گراف آف f of minus x. That's what I'm doing here. اچھا ایک پوائنٹ اور یہ ہے کہ کیوب روٹ یہاں پہ میں لے رہا ہوں ایک نیگیٹو نمبر کا. But unlike square roots, where you can't take the square root of a negative number, you can take the cube root of a negative number. یعنی اگر آپ -8 کا کیوب روٹ لیں گے تو کیا ہوگا, ٹرائی کیجیے, you'll see what happens. تو we'll just take it for granted that you can do that and let's see what happens now. اچھا آپ نے اس کو جب ریفلیکٹ کیا about the y axis, you get the graph of y equals cube root of minus x. اب ایک آخری اسٹیپ ہے, ریفلیکشن تو ہو گئی, اب ایک ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جو آپ کے پاس ریفلیکشن سے گراف آیا تھا آف y equals cube root of minus x کا, if you translate this graph right by 2 units, you will get the graph of the original equation which is y equals the cube root of 2 minus x. اور یہاں پہ تھوڑا سا میں الجبرا لکھ دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہوگی یہ رائٹ پہ ہوگی. You will move 2 units to the right. Here's the algebra and I think you can convince yourself that this is the case. اسکیلنگ میں کیا کچھ انوالوڈ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسکیلنگ. یعنی ابھی تک دیکھا ہم نے ٹرانسلیشنز دیکھی لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن, ہم نے ریفلیکشن دیکھی کہ کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں گرافس کو. اب اسکیلنگ کی بات کر لیتے ہیں. اسکیلنگ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے وین یو وانٹ ٹو گراف سم کمپلیکیٹڈ لکنگ اکویژنس یوزنگ بیسک اکویژنس. سو لیٹس پٹ سم فیکٹس ڈاؤن آن دا اسکرین اور دیکھتے ہیں کیا ہے. اسکرین پہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ اف ایف آف ایکس, یعنی آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے f of x, if f of x is multiplied by a positive constant c, then the following geometric effects take place. The graph of f of x is compressed vertically if c is between 0 and 1. تو یہاں پہ کیا مطلب ہوا کہنے کا کہ c is between 0 and 1, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب c جو ہے اٹس پازیٹیو, ظاہر ہے چونکہ c 0 سے بڑا ہے تو پازیٹیو ہے, لیکن 1 سے چھوٹا ہے. سو اٹس بیسکلی اے ریشنل نمبر. یعنی ریشنل نمبر سے مراد یہ ہے کہ اٹس ڈیفینیٹلی اے فریکشن. انٹیجر بھی ہر انٹیجر بھی ریشنل نمبر ہوتا ہے, ہم نے جیسے دیکھا تھا, لیکن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں سی جو ہے وہ پرٹیکولر ایک فریکشن ہے, اس کی ریشو کے طور پہ آپ نے نمبر لکھے ہوئے. اٹس ناٹ سم تھنگ لائک 3 4 5 6, اٹس سم تھنگ لائک 1/2 3/4 ایٹسٹرا. تو یہ جب ہوتا ہے ایسے کیس ہوتا ہے کہ سی فریکشن ہے تو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی فنکشن کے گراف کو, یعنی فنکشن کی اکویژن کو ایف آف ایکس کے فنکشن کو, تو آپ کا جو گراف پہ جیومیٹرک افیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل گراف کا جو اکویژن کا گراف تھا وہ کمپریس ہو جاتا ہے. اچھا جی, تو سیکنڈ پوائنٹ کہتا ہے کہ جی اگر آپ کی سی کی ویلیو 1 سے بڑی ہے, یعنی اٹس ناٹ اے فریکشن, تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے گراف کو, آپ کا گراف جو ہے وہ جیومیٹرکلی ان ٹرمز آف جیومیٹری آپ کا گراف جو ہے وہ اسٹریچ ہو جاتا ہے ورٹیکلی, اٹ گیٹس اسٹریچڈ ورٹیکلی, یعنی اب اوپر کی ڈائریکشن میں. تو یہ تو آپ کی ہو گئی ملٹیپلیکیشن جب آپ کرتے ہیں کسی اکویژن کی تو جیومیٹرک افیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جناب. فنکشن دیا ہوا ہے y equals sin x. یہ فنکشن ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے, اس کے بارے میں ہم نے ابھی تک تو بات نہیں کی, لیکن آئی تھنک فرام پریویس کورسز جو آپ نے لیے ہوں گے الجبرا ٹریگنومیٹری وغیرہ, تو اس میں آپ نے یہ ضرور پڑھے ہوں گے. یعنی sin x ایک فنکشن ہوتا ہے ریلیٹنگ ٹو ٹریگنومیٹری. تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوتا ہے اس فنکشن کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 سے, یا سم نمبر لائک 2 which is bigger than 1, اور سم نمبر لائک say 1/2 which is between 0 and 1. Let's look at what happens. تو یہاں پہ اگر آپ y کو sin x کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 سے, یعنی c کی ویلیو آپ 2 کر دیں, تو آپ کے پاس اکویژن آ جاتی ہے y is equal to 2 times sin x. یہاں پہ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا گراف ہے اوریجنل y کو sin x کا,
وہ جو ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے اور اس کا گراف یہاں پہ بنا ہوا ہے, دیکھ لیجیے افیکٹ کیا ہے. سملرلی اگر سی کی ویلو 1/2 ہے تو اس کی بھی گراف یہاں پہ, اس کا بھی ہم گراف بنا دیتے ہیں اور اس کو دیکھ لیجیے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ہو گئی اسکیلنگس. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے آج کے لیکچر میں. ایک چیز اور ہے, کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ ایف ایکس جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے آپ کے فنکشن میں ایف آف ایکس میں, اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی نمبر سے, پازیٹو نمبر سے, سی سے, تو the following geometric effects take place. First of all, the graph of f of x is compressed horizontally if c is greater than 1, and the graph of f of x is stretched horizontally if c is between 0 and 1. تو یعنی اسی ٹائپ کی بات ہے جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی, وہاں پہ ہم ورٹیکل کمپریشن اور اسٹریچنگ اور کمپریشن کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ ہارزونٹل. ورٹیکل کے نوٹ کریں گے کہ اٹ آلویز goes along when you multiply the function equation by a certain number. یہ ورٹیکل وہ کمپریشن دیتی ہے. اور اس کے علاوہ جب اس کے اپوزٹ کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو فنکشن کے جو یعنی کوانٹٹی کے طور پہ جیسے آتا ہے ایف آف ایکس کے اندر بریکٹس میں, تو اس میں آپ کی ہارزونٹل کمپریشن اسٹریچنگ ہوتی ہے. تو اس کی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایگزامپل ہے جی, وہی والی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, y equals sin x, اور یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم 2 times sin x لکھیں, یہاں پہ ہم لکھیں گے sin of 2x, یعنی میں نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ملٹیپلائی کیا 2 سے, اور اسی طرح سے میں ایک اور اکویشن دیکھوں گا sin of 1/2x, یعنی x جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو 1/2 سے ملٹیپلائی کیا. تو یہاں پہ پکچر بنا دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ اپروپریٹ ہارزونٹل اسکیلنگز ہو رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک یو کین کنوینس یور سیلف دیٹ دس از ٹرو. اگر آپ کو واقعی میں کنوینس ہونا ہے تو یو کین آلویز پلاٹ دا پوائنٹس and see that this is indeed the case. تو یہ تو آپ کی ہو گئی compression اور stretching vertically and horizontally. اب آخری بات کر لیتے ہیں اس لیکچر کی, وہ ہے vertical line test. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی گراف دیتا ہوں بنایا for free, تو آپ کے پاس گراف آتا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ یہ گراف ایک فنکشن کا گراف ہے, یعنی is it always true that if I give you some picture and say this is the graph and is it okay to say that this is actually the graph of a function? کیا یہ always true ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں, it's not always true that any graph is the graph of a function, and in particular cases یہ ایک فنکشن کا گراف ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم بیسکلی کب ہوتا ہے وہ ہم ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں فنکشن کی, جو ہم نے بہت پہلے دیکھی تھی لیکچر نمبر 5 میں یا 6 میں میرے خیال سے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیفینیشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے, لیکن اسی ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم گرافس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گراف دیا ہوا ہے تو فنکشن کا ہے یا نہیں. تو لیٹس سی واٹ وی کین سے اباؤٹ دیٹ. اچھا, تو یہ کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے دیکھا, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے فنکشن کی اس میں یہی تھی کہ فار ایچ انڈیپینڈنٹ ویلو جو آپ ڈالتے ہیں ویریبل کی, اس کی صرف کورسپونڈنگ ایک وائی ویلو آنی چاہیے, یعنی ایسا نہ ہو کہ 2 وائی ویلوز آ جائیں. تو وہ ڈیفینیشن تھی, ہم نے پہلے دیکھی تھی. اب وہ تو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, الجبریک ہے. اس کو ہم جیومیٹرکلی کیسے دیکھ سکتے ہیں, اور کئی ایسا کچھ بنا سکتے ہیں رول جو ہمیں الاؤ کرے کہ کوئی میں اگر آپ کو گراف دیتا ہوں تو میں ڈیٹرمن کر سکوں کہ اف دس گراف از دیٹ آف اے فنکشن اور ناٹ. ویل دیر از اے رول, سچ اے رول, وی کال اٹ دی ورٹیکل لائن ٹیسٹ. تو اس میں بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے, اف آئی گیو یو اے پکچر آف اے گراف, اور آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ اف دس از دا گراف آف اے فنکشن اور ناٹ, the way to determine if it's the graph of a function or not is to basically draw a vertical line through each point on the graph and make sure that that line doesn't cross the graph more than once. یہ جو میں نے کہا کہ not more than once cross نہ کرے, it's exactly the same thing as جو میں نے تھوڑی دیر پہلے algebraically کہا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. وہ exactly وہ ہے بات, لیکن جیومیٹرکلی اب ہم کر رہے ہیں. تو آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں, see if we can clarify what we are saying here. ایگزامپل ہے جناب کہ here's the graph which is not the graph of a function. یہ پکچرز کی بنی ہوئی ہے. یہ فنکشن کا گراف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ایک گراف ڈرا کریں, اس میں ایک لائن ڈرا کریں, ورٹیکل لائن through the point x equals a, then the line crosses the graph in 2 points with y values y equals b and y equals c. لہذا یہاں پہ صاف ظاہر ہو گیا کہ چونکہ یہ ورٹیکل لائن 2 پوائنٹس پہ کراس کیے گراف کو اس نے, تو اس کا مقصد کہنے کا بیسکلی یہ ہے کہ ایکس ویلو 1 ہے. آپ جب ورٹیکل لائن ڈرا کرتے ہیں تو یاد ہے کہ وہ ایکس کے ایک ویلو سے کے تھرو گزرتی ہے, ایکس کے ایکسس پہ جو ہوتی ہے, اس ایکس ویلو سے کورسپونڈ کر رہے ہیں آپ کے 2 پوائنٹس آن دی
گراف, اور وہ 2 پوائنٹس وہ ہوں گے جہاں پہ یہ ورٹیکل لائن کراس کر رہی ہے اس گراف کو. تو یہاں پہ آپ کو صاف پتہ چل گیا کہ دس از ناٹ دا گراف آف اے فنکشن. تو یہ آج ہم اس پہ ختم کرتے ہیں بات. وی ہیو ہیڈ اے لانگ لیکچر ود اے لاٹ آف ایگزامپلس. اس کی پریکٹس کی اگین بہت ضرورت ہے. یہ بیسک سے آئیڈیاز ہیں. مقصد کہنے کا یہ اسکیلنگ اور جو ہم نے ٹرانسلیشنز دیکھی, دیز آر بیسک کانسیپٹس, دے آر کائنڈ آف ٹرکی, لیکن پریکٹس سے یہ بڑے آسانی سے کلیریفائی ہو جاتے ہیں, اور یو شوڈ کلیریفائی دیم بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ. آگے چل کے ہمیں بہت ہیلپ کریں گے. تو اگین ڈو دا ہوم ورک اینڈ میک شیور یو ای میل می. ای میل بھیجیے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کوئی سوالات اگر پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا جی, تو آج کا لیکچر پھر اب ختم کرتے ہیں یہیں پہ. ہم نے دیکھ لیے, ہم نے بات چیت کی, بہت ساری ایگزامپلز دیکھی. ہیڈ اے لانگ لیکچر اباؤٹ گرافس آف فنکشنز, یعنی انہوں کیسے گراف کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہاؤ وی اسکیل, وی کین سورٹ آف اسٹریچ دیم, کمپریس دیم ورٹیکلی, ہارزونٹلی. پھر ٹرانسلیشنز کی بھی بات کی کہ ہاؤ کین وی موو دیم لیفٹ اینڈ رائٹ, اپ اینڈ ڈاؤن. اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وی کین گیٹ گرافس آف کمپلیکیٹڈ لکنگ فنکشنز فرام بیسک ونس. تو سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفائن بھی کیا تھا کہ ایک فنکشن ہوتا کیا ہے گراف کا. تو ان سب چیزوں کو وی شوڈ ڈیفینیٹلی گیٹ دیم ویری کلیئرلی انڈرسٹوڈ. اس کے لیے وہی طریقہ ہے کہ ڈو یور ہوم ورک, ڈو دا پریکٹس اگین اینڈ اگین, پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو اس ٹاپک میں خاص طور پہ اٹس اے ویری بیسک ٹاپک, کچھ تھوڑا سا ٹرکی ہے بٹ اٹس ویری کروشل, آگے چل کے کافی کام آتا ہے. تو لیٹس میک شیور کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں ساری چیزیں. اب اگلے لیکچر میں ہم ہوپ فلی انشاءاللہ کیلکولس اسٹارٹ کریں گے. یہ لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں, اینڈ ویل میٹ ایچ ادر اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.